اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگت ہوئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 50 تک ہم گزشتہ سباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 51 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے منافقین کی علامات پڑھی، ہم نے ان کے دل میں نفاق کی بیماری اور اس کی وجوہات پڑھی، یہ کہ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ریلیونٹ، اور وہ انکار کرتے ہیں جب رسول اللہ کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ بل اولئک هم الظالمون، حقیقی طور پر یہی لوگ ظالمین ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ تو ذکر ہوا کہ ایمان تو یہ نہ ہوا، اسلام قبول کرنے کے معنی یہ تو نہ ہوئے کہ اپنے فائدے اور جو چیز بھلی لگے اس کو قبول کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، اور جہاں پر لگے کہ یہ چیز طبیعت اور مزاج کی جو اپنی مرضی ہے اس کے خلاف ہے تو اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا جائے، رسول اللہ کے حکم کی تکمیل نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مانا جائے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے اپنے آپ پر۔ یہ ظلم سے مراد یہاں اندھیرا بھی لگا لیں۔ کس طرح سے؟ یعنی اندھیرے کے معنی میں کس طرح سے کہ وہ ظلم، وہ اندھیرا جو کہ جہالت کا ہے، کہ اپنے آپ کو اسلام والا بھی کہلوانا، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہلوانا، اور حقیقی طور پر دل میں نفاق کی بیماری کے احکامات کو سر انجام بھی نہ دینا۔ اور اس میں نے گزشتہ رکوع میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہر آیت میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں، کہیں ہم بھی منافق فی العمل تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی ظاہر اور باطن اور لے کر تو نہیں بیٹھے؟ کیا ہم بھی دل میں کچھ اور زبان پر کچھ لیے بیٹھے نہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں؟ کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جان کو بھولے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے کیا؟ اب اس رکوع میں ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، اور ذکر یہ ہوا کہ ایمان والے کون ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان والوں کا قول یہ ہو، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ بلائے جائیں اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، ان یقولوا، وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اطعنا، ہم نے اطاعت بھی کی، و اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یعنی مومن کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فیصلہ کے لیے بلایا جائے تو بلا چون و چراں، اگر مگر، کیا، کیوں، کیسے، ان تمام باتوں کے وہ بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور حقیقی کامیابی یہی ہے، اولئک هم المفلحون۔ اور کون لوگ مفلحون، ان کا ذکر آگے بھی آ گیا۔ فلاح پانے والے کون؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈریں اللہ رب العالمین سے، وَيَتَّقْهِ، اور بچے اس کی نافرمانی سے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مراد پانے والے، حقیقی کامیابی پانے والے۔ اب یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا ذکر 2 دفعہ آیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور پھر ذکر آیا وَيَتَّقْهِ، ڈریں اللہ سے اور ڈریں اس بات سے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو تقوی کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں، خشیت الہی کا ذکر قرآن کریم میں بڑی جگہ آیا ہے، خوف کا ذکر بھی آیا قرآن میں، لیکن خوف تو جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پوری آیت آگے آتی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں خوف کا لفظ استعمال ہوا،
کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، تو خوف تو کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خشیت ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو تقوی ہے، وَيَتَّقْهِ، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، کہ ڈرو بھی اللہ سے، اور اس سے خشیت الہی کا بھی ہمیں لیسن سیکھنے کو ملتا ہے اس آیت سے۔ خشیت کیا ہے؟ خوف کے اندر تعظیم کا ایلیمنٹ بھی موجود ہو، خوف کے اندر کسی کو بہت بڑا جاننے اور اپنے آپ کو عاجز ماننے کا ایلیمنٹ بھی موجود ہو، خوف کے اندر ہیبت بھی موجود ہو، خوف کے اندر ایک طرح سے محبت بھی موجود ہو، خوف کے اندر امید بھی موجود ہو۔ تو یہ کسی کی تعظیم کو، جس طرح رب العالمین کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ خشیت الہی، خشیت کیا ہے؟ خوف بھی اسی کا ہو، ہیبت بھی اسی کے دل میں ہو، امید بھی اس کی رحمت سے ہو، محبت بھی اسی کی ذات سے ہو، اور تعظیم بھی رب العالمین کی ذات کی، کبریائی بھی اسی کی مانی جائے، بڑائی بھی اس کی مانی جائے، اپنے آپ کو عاجز مانا جائے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان سے ریلیونٹ احادیث ہمیں ملتی ہیں، ان کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ ان کو ہم میں سے جو کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو ہیبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیل ہوتی، لیکن جب آپ سے ملتے تو وہ کیا ہے؟ ہیبت محبت میں بدل جاتی اور ہم ان کو پسند کرنے لگتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ کا ادب بھی کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کی بارگاہ کا ایک طرح سے آپ کو دیکھ کر ہیبت میں مبتلا بھی ہوتے، لیکن جیسے جیسے آپ کو جانتے جاتے تو آپ کی شفقت اور نرمیاں جو آپ کے دین کے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، وہ جن جن اشخاص پر کھلتے چلے جاتے تو جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، اور جو ایمان والے نہیں تھے وہ اسلام کو قبول کر لیتے محض اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، فائزین ہیں، فائزون ہیں۔ کون فائز کے کیا معنی؟ حقیقی کامیابی۔ اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ یہ مفلحون، جو فلاح کا لفظ ہے قرآن کریم میں اور فائز کا لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ اپنے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ میں معنی لیے ہوئے ہیں کہ ہم جتنی گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنی گہرائی میں اترتے جائیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ہم ایک ڈگری کو 4 سال دے دیں اور کانووکیشن میں ہمارے اہل و عیال کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہم کسی کورس میں 3 سال لگائیں، 4 سال لگائیں، اپنی عمر لگائیں، ایک شخص تعلیم مکمل کرتا ہے ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک، تو اس میں اس کی زندگی کی کوئی 18-20 سالہ تعلیم، 20-22 سالہ تعلیم، وہ مسلسل سفر، مسلسل محنت موجود ہوتی ہے، دن رات کا جاگنا موجود ہوتا ہے کہ جب وہ ڈگری ہاتھ میں آتی ہے تو وہ کس قدر خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی کامیابیاں ہیں نا، دنیاوی محنت کا اجر ہے نا، وہ لیس للانسان الا ما سعی کی تکمیل ہے نا۔ لیکن جب ہم دیکھیں حقیقی کامیابی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حقیقی کامیابی تو وہی ہوئی نا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جب ہم اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے کہ ہم آج کامیاب ہو گئے، اس دن حقیقی کامیابی ہوگی نا۔ ان معنی کو کون دیکھتا ہے؟ میرے ذہن میں ابھی اچانک سے ایک واقعہ آ گیا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اس آیت کے توسط سے، کہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ ہم اپنا ایگزام دے کے واپس ہال سے نکل رہے تھے، تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا آپ کا ایگزام کیسا ہوا، اور ہمارا پورا بیچ خوش تھا کہ ایگزام بہت اچھا ہوا، اور ہم بہت خوش تھے۔ تو انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں بات کی، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محنت تھی، آپ نے ایگزام دیا اور آپ کا ایگزام بہت اچھا اٹیمپٹ ہوا، اور آپ امید رکھتے ہیں اچھے نتیجے کی۔ تو ہم واقعی بہت خوش تھے اور ہمیں ان کی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن اسی آیت کو انہوں نے اس طرح سے ادھر ہی کھڑے کھڑے ایکسپلین کیا کہ بیٹا پھر اس دن کی خوشی کا اندازہ لگائیں کہ جس دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آپ کے جو ریزلٹس ہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، حقیقی خوشی تو وہی ہے، حقیقی کامیابی بھی وہی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت ہمیں ایک طرح سے اپریشیٹ کیا، حوصلہ بڑھایا، اور ساتھ ہی اس موقع کے توسط سے جو چیز سمجھانے والی تھی ہمیں، جو اس وقت سمجھ آئی، شاید ساری زندگی آگے چل کے نہ آتی۔ ہم یہ آیات پڑھتے تو ہیں،
ہم یہ آیات سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان آیات کو اپنی زندگی پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمز کسی آیت کو سمجھنے کے لیے ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، اور وہ لمحہ کبھی بھی زندگی میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آیت ہماری نظروں سے 4 سے 5 دفعہ گزر جائے، لیکن ایک دفعہ کسی کے بتانے اور سکھانے سے ہم اس میں وہ محسوس کر سکیں جو حس ہم میں پہلے سے موجود نہیں تھی، وہ ان کے سمجھانے سے کریٹ ہوئی۔ تو اس آیت کو انہوں نے جس طرح سے بتایا، اس لمحے کھڑے کھڑے آنکھیں نم ہو گئیں، اور یقین کیجئے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے۔ واقعی ہم آج یہاں پر خوش ہیں، اور یہ خوشی ابھی کے ابھی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کا اثر ابھی ہے، کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا، لیکن وہ خوشی تو دیدنی ہوگی نا، جس میں ہم بلیسڈ ہوں گے اس دن۔ اور آج کے دور کو اگر اب دیکھا جائے، قرآن کریم ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم قرآن کے ساتھ کئی دیگر کورسز سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے، جائز علوم کے اعتبار سے، ان سب سے جب ہمیں فارغ التحصیل کیا جائے گا، جب ہم یہ آج قرآن سیکھ رہے ہیں، جب ہم یہ قرآن مکمل کریں گے، تو جو میری قرآن کلاس کی بچیاں ہیں جو میرے ساتھ منسلک ہیں، ان تمام کو ڈگریز ملیں گی، تو اس وقت کو امیجن کیجئے نا، اس وقت کو سوچئے کہ ہم صاحب قرآن کہلائیں گے ان اے وے کہ ہم نے قرآن پورا پڑھ لیا، اور ہم قرآن پر عمل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم قرآن انشاءاللہ آگے پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے، اور دین سیکھ رہے ہیں، ساری زندگی دین کے طالب علم رہیں گے، اور دین کو آگے پھیلانے میں کوشش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دن اپنے سامنے لے کے آئیں جس دن قرآن مکمل ہوگا تو خوشی ہوگی، اور پھر اس دن کو ریلیٹ کیجئے، اس دن کو ریلیٹ کیجئے یوم الآخرت سے، کہ جس دن ہم اپنے نامہ اعمال کو لیے سرخرو ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر پراؤڈ کریں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ امتی کہلانے کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا کہ ہاں دس از دا مین، کہ جس کو میں نے انسان کا ٹائٹل دیا، یہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے انسان کہا، یہ وہ ہستی ہے جس کو میں نے فرشتوں پر فوقیت دی۔ ہاں ہم وہ سٹیٹس اپنانے کے لائق ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کی محنت آج ہی سے ہم نے شروع کرنی ہے، تاکہ ہم اس دن بارگاہ الہی اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرخرو ہو سکیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حقیقی فلاح، کامیابی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس آیت سے ریلیونٹ ایک واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں کھڑے تھے، تو روم میں سے، یعنی روم سے تعلق رکھنے والے ایک نون مسلم نے کھڑے ہو کر ایک صدا بلند کی، اور وہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو جب اس نے یہ بولا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں مشرف با اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے سبب دریافت کیا اور کہا کہ آبائی مذہب چھوڑ کر تم دین اسلام قبول کر رہے ہو، اس میں کوئی خاص وجہ؟ تو اس نے آگے سے کہا، عرض کرتا ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر کتب انبیاء کا، آسمانی صحائف کا مطالعہ کر رکھا ہے، اور میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے دریافت فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اس آیت کی تلاوت کی اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بیان کرتا گیا، اور اس نے کیا تلاوت کی؟ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی جو شخص فرائض کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور سنتوں میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی کی جو غلطیاں ہیں جو اس سے صادر ہو چکی ان کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور کامیاب وہ شخص ہے جسے آتش جہنم سے نجات مل گئی اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔
تو یوں اس نے اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو پھر ہم جو کہ مسلمان ہیں، ہمیں اس آیت سے کتنی برکتیں سمیٹنی ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے آج سے خود کرنا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ اچھی نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور گزشتہ جو گناہ صادر ہو چکے اس سے رب العالمین کا ڈر اختیار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ آنے والی زندگی میں بھی اس کی خشیت کا ساتھ انشاءاللہ دامن سے نہیں چھوڑیں گے۔ اور فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، صرف باتیں نہیں کرنی، امپلیمنٹیشن کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں بالکل منافقین کا ذکر آ رہا ہے، وہ جنہوں نے صرف باتوں پہ زور دے رکھا ہے، صرف باتیں کرنا اور کوشش نہ کرنا، عمل نہ کرنا، یہ بھی تو منافقین کا طریقہ ہے نا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین اللہ کی بڑے زور و شور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور گھروں سے بھی نکل جائیں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ فرما دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، فرما برداری تمہاری ہمیں خوب معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ منافقوں کا طریقہ کار پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ زبانی دعویٰ کرنے میں بڑے تیز ترار ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنا گھر بار بال بچے تمام کو چھوڑ کر، مال و متاع کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جہاد پر جانے کا اشارہ تو دیجئے، ہم سربکف نکل جائیں گے میدان جہاد کی طرف۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں کہہ دو کہ زیادہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اطاعت کا حال خوب معلوم ہے، جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہو گے۔ اور یہ حال ہمارا بھی ہے نا، اس کو اس طرح سے ریلیٹ کریں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو باتیں بناتے رہ جاتے ہیں نا، جن کو باتیں بنانے کا شوق ہوتا ہے، میں اور آپ، ہم باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نا، تو ہم نے جب تک امپلیمنٹیشن نہیں دینی، وہ ٹائم ٹیبل دیوار کے ساتھ لٹکا بھی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بیٹھے بیٹھے باتیں ضرور کریں گے، آج سے 5 نمازیں پڑھنی، بس آج سے جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کرنی ہے، آج کی بعد یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ول پاور اتنی کمزور ہے، مومن کی ول پاور کمزور نہیں ہے، مومن کے اندر تو بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، اور وہ اسٹرینتھ ایمان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے، بس قسمیں کھانی ہیں، وعدے کرنے ہیں جھوٹے، بس زبانی کلامی تکرار کرنی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال کے ساتھ ریلیٹ کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے نا بہت زیادہ اس چیز کو ان رکھتے ہیں، قسمیں کھانے کے لیے آلریڈی تیار رہتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ہم نے وعدے کر لینے ہوتے ہیں، کوئی ایسا صاحب ہمیں ملے جو کہ دین کے بہت قریب ہے، وہ کسی واعظ و نصیحت کے دوران کہے، ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ آج سے 5 نمازیں پڑھیں گے، تو ادھر پوری محفل کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، آج کے بعد عہد کریں جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد عہد کریں بدنگاہی نہیں کریں گے، ساری محفل کے ہاتھ کھڑے ہیں، بدنگاہی نہیں کریں گے، آج کے بعد عہد کریں تانا، چغلی، غیبت، حسد، اس طرح کے الفاظ زبان سے نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اور اسی محفل میں جیسے ہی دعائیں عام ہوتی ہے، جیسے ہی محفل کا سلسلہ ذرا ٹوٹتا ہے، تو ایک گروہ وہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، اور پورے محلے کی چغلیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا، عشاء بھی قضا، اور کوئی حال معلوم نہیں۔ تو وہ وعدے، وہ دعوے کہاں گئے جو ہم وہاں پر بیٹھ کے ہم نے کیے تھے؟ ایسا ایکسپیرینس میں بہت زیادہ ہے، اور میں صرف ایک کسی محفل کی مثال نہیں دے رہی، ہم کہیں بھی ہم ویڈیو لیکچر سن لیں یوٹیوب پہ، 2 منٹ کی ایک کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ لیں، بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی 2 منٹ تک ہی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں صرف باتیں بنانی آتی ہیں، منافقین کی طرح ہم بھی منافق فی العمل ہو چکے ہیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، صرف باتوں سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا لیول اور ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، وہ اسٹرینتھ جو دیگر کسی مذہب والوں کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر یہ کہ وہ صاف صاف پہنچا دے، یعنی رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کرنا ہی ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم آپ کے سامنے معنی اور تفسیر یہی ہے کہ رسول اللہ کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ اس کو خوب نبھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کر کے دکھائیں، وہ آپ تک تبلیغ رب العالمین کے احکامات کو پہنچائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے، اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان احکامات کو جن کو سنیں عمل میں بھی لائیں اور آگے بھی پھیلائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے تم میں سے اور ان لوگوں سے جو نیک اعمال کریں کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا گیا، یعنی دین اسلام، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بے شک کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں خلافت کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، نیک اعمال اختیار کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر لیا، کس کا؟ کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، اور یہ خلافت ہم نے دیکھی بھی، خلافت راشدہ کا دور دیکھا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول 2 برس 3 ماہ تک انہوں نے خلافت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی المرتضیٰ ان کی خلافت 4 سال 9 ماہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ ہوئی۔ تو مراد کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس ہوگی، تو گو کہ یہ خلافت مکمل ہو گئی، اور ان صاحبان نے ان تمام علوم پر امپلیمنٹیشن کیا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی تھی، اور اس تربیت کے تو فعل انہوں نے زمین پر کیسی حکمرانی کی کہ کیسر و کسرا جیسے بڑے بڑے محلات بھی عمر فاروق کے نام سے کانپتے تھے، اور جن مسلمانوں کو زمین میں کہیں ٹھکانہ نہ تھا، مکہ کی سرزمین سے جو مسلمان نکال دیے گئے، ابتدائی طور پر جو مظلوم بھی تھے، محکوم بھی تھے، انہوں نے شام، انہوں نے ایران، انہوں نے عراق، بڑے بڑے جو شہر ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، مصر، یہ تمام کے تمام فتح کیے، اور تمام روئے زمین پر سلطنت، تمام روئے زمین پر بادشاہت انہی کی تھی، خلافت انہی کی تھی۔ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور دیکھ لیں، خلافت بنو امیہ کا دیکھ لیں، خلافت عباسیہ کا دیکھ لیں۔ الغرض یہ کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا، احکامات کو تھام کے رکھا، تب تک خلافت ان کے مقدر میں رہی، اور آج اگر یہ خلافت چھین لی گئی ہے تو وجہ یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج پھر سے ہمیں قرآنی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسی خلافت کے مستحق ہو سکیں جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے، جو عظمت والا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔